بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام مد مقابل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی دو ٹاپ کی سٹوریز ہوں گی۔ اس حوالے سے ان ٹاپ کی سٹوریز کا آپ سے تعارف کرا دیں اور انٹروڈیوس کرا دیں اور کہ ان کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ پہلی تو یہ ہے کہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل گورنمنٹ نے جو بنائی ہے، جس میں پاکستان آرمی کی خاص سپورٹ اس کونسل کو حاصل ہے، اور فوکس یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے۔ اور اس حوالے سے آج اسلام آباد میں ایک خصوصی کانفرنس ہوئی جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شرکت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کے ماہرین، فائنینشیل سیکٹر کے بڑے بڑے ماہرین، سب نے اس کے اوپر شرکت کی اور اس میں فوکس اس بات پہ تھا کہ جو پاکستان کی آئی ٹی کی انڈسٹری ہے اسے کیسے بوسٹ دیا جائے، یعنی اسے کیسے فروغ دیا جائے۔ آئی ٹی اس وقت پوری دنیا میں انڈسٹری کے طور پر سر فہرست ہے، اور خاص طور پر اگر ہم جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک خاص طور پر بھارت کو دیکھیں تو اس میں بہت آگے تک نکل رہا ہے۔ یہ وہ واحد شعبہ ہے جس میں پاکستان کے اندر بھی اس میں غیر ملکی کمپنیاں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں، اور پاکستان اپنا ہیومن ریسورس یعنی آئی ٹی کے ماہرین بھی باہر بھجوا سکتا ہے، اور آئی ٹی کی جو ایکسپورٹس ہیں یعنی جو سافٹ ویئر ایکسپورٹس ہیں وہ بھی پاکستان باہر ایکسپورٹ کر کے ملینز آف ڈالرز کما سکتا ہے۔ اس وقت 2023 کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 236 ملین ڈالر کی پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس رہیں۔ یہ جو آج کا انیشیٹو ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کی آئی ٹی کی جو ایکسپورٹس ہیں کیسے آگے بڑھ سکتی ہیں، کیا مسائل ہیں، ان مسائل کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ جو پینل موجود ہے اس کا تعارف کرا دیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عمار جعفری صاحب، فارمر ڈائریکٹر جنرل آئی ٹی اور سائبر سیکیورٹی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، اور امریکہ کے شہر سان فرانسسکو سے جس کے ساتھ ہی سلیکان ویلی ہے وہاں سے آئی ٹی کے ایکسپرٹ، سافٹ ویئر ایکسپرٹ کاشف علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف علی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، عمار جعفری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور کچھ دیر تک ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے سید جنید صاحب جو ممبر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ عمار جعفری صاحب، تو یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے تحت آج جو کانفرنس تھی اس میں فوکس یہ تھا کہ پاکستان کے آئی ٹی کی جو ایکسپورٹس ہیں، آئی ٹی کا جو سیکٹر ہے اس کو کیسے بوسٹ کیا جائے، اس کو ٹرولی ایکسپلائٹ کیا جائے تاکہ اس سے ہم فوائد حاصل کر سکیں۔ کتنا اہم ہے آج کی جو کانفرنس ہوئی ہے؟ بہت ٹائملی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس سب سے بڑی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہماری یوتھ ہے۔ اس وقت جی 60% سے زیادہ آبادی ہماری بلو 30 ایئرس ہے، اس وقت یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے۔ جو اس وقت فالٹ لائن ہے ہمارے سسٹم ایجوکیشن کے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز وہ گریجویٹ نہیں پیدا کر رہی جس کی نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ضرورت ہے۔ اسی لیے ہماری جو گریجویٹس ہیں وہ مطلب انڈر امپلائڈ ہیں پاکستان کے اندر، اور باہر تو ان کی ڈیمانڈ بالکل نہیں ہے۔ میں آئی ٹی کو تھوڑا سا آگے ایکسپینڈ کروں گا، وہ ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز۔ ایمرجنگ ٹیکنالوجی جو آئی ٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آئی ٹی سے بنی تھی آئی سی ٹی، آئی سی ٹی کے بعد انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، اس کے بعد اب جو لیٹسٹ ٹرینڈ ہے وہ ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز۔ اس میں کیا چیز ہے اس میں جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے؟ ایمرجنگ ٹیکنالوجی، جی وہ بتائیے۔ ورنہ اس میں ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ویری گڈ، سائبر سیکیورٹی، انٹرنیٹ آف تھنگس، انڈسٹریل ریولیوشن 4.0، ویب 3.0 اینڈ بلا بلا۔ گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نے ٹریڈیشنل ایجوکیشن پہ اپنی توجہ رکھی ڈگریز پہ تو کام نہیں چلے گا۔ کمپیوٹر سائنس اور ایم ایس سی آئی ٹی سمپل اس سے کام نہیں چلے گا۔ باہر کی دنیا میں کاشف صاحب میری بات کو بیئر کریں گے، گوگل وغیرہ، امیزون وغیرہ، وہ کہتے ہیں جی ماسٹر ڈگری ایک طرف اور ہماری 4 ماہ کی سرٹیفکیشن ایک طرف۔ ہمارے ملک میں یہ جو سرٹیفکیشن جو جن ایریاز پہ آپ نے جی ایک نام لیا، ان سب کی سرٹیفکیشنز ہیں۔ فار ایگزامپل سائبر سیکیورٹی کی سرٹیفکیشن ہے وہ ہے CISSP، جو ایک ادارہ ہے IC سکیور وہ کراتا ہے، وہ ان کی فلیگ شپ سرٹیفکیشن ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اور یہ بڑا میں طرح سوال کروں گا تمام ملک کے جو تعلیمی نظام سے، کہ کتنے اسٹوڈنٹ نے ہماری سرٹیفکیشن کی ہوئی ہے؟ ہمارے جو دوسرے ممالک ہیں ان کی آپ فگرز دیکھیں، اس سائٹ پہ پڑھی ہے، ہم بہت نیچے ہیں اس کے اندر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے یہ چیٹ جی پی ٹی سے کام نہیں چلے گا، اس سے چیٹ جی پی ٹی سے کام نہیں چلے گا۔ آپ دیکھیے گزارش یہ ہے، چیٹ جی پی ٹی کیا کر رہی ہے؟ ہم نے پہلے ساری انویسٹمنٹ کی اپنے ان پلیٹ فارمز کے اندر جس میں گوگل بھی شامل تھا، اس سے پہلے بھی بے شمار پلیٹ فارم تھے۔
چیٹ جی پی ٹی ان کو استعمال کر رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے چیزیں ہیں وہ ڈیٹا ہے، ڈیٹا ہے چونکہ ہمارے جسے ہم ڈیٹا سائنس اور ڈیٹا انالیسس کہتے ہیں. ایگزیکٹلی اس کے اندر مشین لرننگ، ڈیپ مشین لرننگ کے ذریعے ماڈل ٹرین کیے جاتے ہیں. یہ سارا جو کام ہے یہ ہو رہا ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے اندر. اچھا چونکہ ہمارے یہاں جو ریگولیٹرز ہیں، لیٹ بی ویری فرینک، ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں. فار ایگزامپل جب آئی او ٹی آئی ہے ہمارے ملک کے اندر تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آئی او ٹی ڈیوائسز ہر جگہ لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اے سیز میں بھی لگ رہی ہیں، کیمروں میں بھی لگ رہی ہیں، لیکن کیا اس کی جو چیزیں ہیں اس کو ہمارے ریگولیٹر سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس کے اندر کئی صاحب بیٹھے ہیں، میں ان سے چاہوں گا اس پہ بات کریں کہ سلیکان ویلی میں جن لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کیا ہماری یونیورسٹیاں وہ پیدا کر رہی ہیں؟ یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. جی آنے والے وقتوں میں چائنا اور دوسرے ممالک کے اندر لاکھوں لوگ چاہیے جو سائبر جاپان میں چاہیے، جاپان میں چاہیے، سنگاپور میں ڈیمانڈ چاہیے، آ رہی ہیں اس کی. لیکن ہمارے ہاں وہی ٹریڈیشنل تعلیم ہے، وہی رٹا پیٹا نظام ہے سارا. وہ اخیر میں کچھ کام شروع ہوئے ہیں اس کے اندر. آج جو یہ کانفرنس ہوئی ہے بہت ٹائملی ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جب یہ شروع ہوئی ہے فیسیلیٹیشن سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. جو ہے نا یعنی کہ بزنس ایز یوزول اس سے کام نہیں چلے گا، ہمیں ایکسٹرا انسینٹیوز دینے پڑیں گے. یہ جو سی پیک ہے آپ کا، یہ اتنی بڑی سہولت لے کے آ رہا ہے پاکستان کے اندر. اس میں جو اس کے تحت جو انڈسٹریز لگیں گی 150 کنٹریز ہیں بی آر آئی کے اندر، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں. سی پیک اس کا ایک کمپوننٹ ہے آؤٹ آف 6 روڈز، اور یہ سب سے اکنامیکل ہے. میں سمجھتا ہوں سی پیک پاکستان میں انقلاب لا سکتا ہے اگر ہم اس کی کرسپونڈنس ہیومن ریسورس ڈیولپ کر دیں. 800 کلومیٹر کی روڈ ہے گوادر سے لے کر کھنجراب تک. اس کے گرد جتنے بھی علاقے ہیں امیجیٹلی انڈسٹریل پارکس پارکس بنائے جائیں، اور جو ان کے اسکولز ہیں ان کو ان کی جو دیکھیں جو فیوچر لیڈرز ہیں پاکستان کے وہ اس وقت اسکولوں اور یونیورسٹیز کے اندر ہیں. ہمیں آج ان پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو پھر آگے رزلٹ آگے آئیں گے. اور اسے کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ری انوینٹ کریں تمام چیزوں کو، ریفارمز کریں. کاشف علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خاص طور پر سان فرانسسکو سے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت کم عرصے میں سافٹ ویئرس ڈیولپمنٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں مہارت حاصل کی ہے. کاشف علی صاحب پروگرام میں شرکت کا بہت شکریہ. جو عمار جعفری کا صاحب کا سوال ہے وہی ری فریم کر کے میں کہوں گا کہ اس وقت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سلیکان ویلی میں بیٹھے ہیں تو کن شعبوں میں ڈیمانڈ ہے؟ چونکہ یہ ایس آئی ایف سی جو بنی ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو ہے وہاں کی جو انٹرنیشنل آئی ٹی کی کمپنیز ہیں پاکستان میں بزنس کریں اور یہاں سے ہمارے گریجویٹس اور ہماری سافٹ ویئر جو ایکسپورٹس ہیں وہ باہر کے ملکوں میں کی جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے، وہ ریکوائرڈ ہیومن ریسورس ہے؟ چونکہ سلیکان ویلی میں کا میرا بھی چکر لگا تھا، وہ تو انڈین سے بھری ہوئی ہے، تو ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کاشف علی صاحب. جی تھینک یو سو مچ اس پروگرام میں شرکت کی دعوت کا. آپ ہمارے استاد بھی ہیں تو آپ کا حکم سر آنکھوں پہ. آئی تھنک جو جعفری صاحب نے بات کی ہے نیل آن دا ہیڈ کہ یونیورسٹیز ہمارے گریجویٹ پیدا کر رہی ہیں اور آبادی ہماری اتنی ینگ ہے لیکن صحیح طرح کے گریجویٹ پیدا نہیں کر رہے. جی اور ڈگریاں ایک علیحدہ طرف رکھ دیں، اگر آپ ان کی ری اسکل اینڈ ری ڈیولپمنٹ بھی کر دیں کہ اگر جن لوگوں نے ڈگری کسی اور اس میں لی ہے ان کو آپ آئی ٹی پہ اگر ری اسکل کر دیں تو دیر از اے ہیوج اپرچونیٹی. میری اپنی مثال سامنے ہے. آئی ہیو اے جرنلزم ڈگری، لیکن میں نے 3 ماہ کا کورس کیا یہاں پر آنے کے بعد اینڈ آئی ورک فار ون آف دا ٹاپ 10 کمپنیز ان دا ورلڈ، اڈوبی پہ جو میں نے کام کیا. تو اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. سب سے بڑا جو یہاں پہ ہیومن ریسورس ہے اس کو ری اسکل کرنا، ری ڈیولپ کرنا. اور یہ انیشیٹو جو ہے اوبیسلی اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، کافی ٹائملی ہے. میرا جو پوائنٹ یہ ہوگا کہ یہ انیشیٹو کنٹینیو رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ادارے جو ہیں وہ بڑھ کے ہوتے ہیں سب سے، ٹھیک ہے. شخصیات کے آنے جانے سے پالیسیز پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. اگر آپ نے ایک اپنے ملک کو ایک دنیا کی آئی ٹی کے میپ پہ لے کے آنا ہے تو ہمیں 20 25 30 سال وی ہیو ٹو پروڈیوس دا کوالٹی ورک. ٹھیک ہے. آج دنیا کی آپ نے خود سلیکان ویلی میں چکر لگایا، آپ نے دیکھا کہ انڈیا سے کتنے زیادہ لوگ ہیں، کتنی دنیا کی ٹاپ کمپنیز ہیں، گوگل، مائکروسافٹ، ایڈوبی، ویزا، جن کے سی ای اوز انڈیا سے ان کا تعلق ہے. تو وجہ کیا ہے کہ وہ 90s سے یہاں پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. H1B ویزا جو کہ ہر سال 70,000 ویزا نکلتا ہے، اس میں سے تقریباً 65,000 ویزا
जो है वो इंडियंस के पास जी आता है। काशिफ अली साहब, हम आपको हाँ, एक इंटरप्ट करेंगे। काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद है मेंबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सैयद जुनैद इमाम साहब। जुनैद इमाम साहब, आज के इवेंट में आपने शिरकत की, आईटी के माहिरीन थे, एक्सपोर्ट कंपनीज थी, कुछ पहले कॉन्फ्रेंस का माहौल बताइए, क्या था और क्या कोई ऑब्जेक्टिव हासिल हुआ? जी देखिए, इस कॉन्फ्रेंस के 2-3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जी। एक तो ऑब्जेक्टिव ये था कि इन्वेस्टर्स को ये मैसेज देना कि गवर्नमेंट इज सीरियस इन फैसिलिटेटिंग देम जी, और इन आईटी फील्ड। जी, इन आईटी फील्ड। और दूसरा ये कि बहुत से इन्वेस्टर्स को रियल पोटेंशियल जो है हमारे आईटी सेक्टर का वो उनको दिखाना, क्योंकि एट टाइम्स क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ आपको पता है अब आहिस्ता आहिस्ता सेकंड ईयर थर्ड ईयर सिटी में भी बहुत अच्छे रिसोर्स मौजूद है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वो अभी तक दुनिया में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। सो आज की कॉन्फ्रेंस का एक पर्पस ये भी था कि इन्वेस्टर्स को ये रियलाइज़ करवाना कि पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है वो कितना ब्रॉड है, स्पेक्ट्रम कितना वाइड है, और वो जिस भी फील्ड में चाहें, क्योंकि इन्वेस्टर्स बहुत जनरली इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, उनकी अपनी नीश एरियाज होते हैं, तो उनको ये पिच करना कि पाकिस्तान के अंदर हर नीश एरिया के अंदर अपॉर्चुनिटी है। तो जो हमारी कोशिश थी कि इन्वेस्टर्स इस फैक्ट को रियलाइज़ करें, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे स्पीचेस और टॉक्स नहीं थी, पैनल डिस्कशन नहीं था, बल्कि हमने अपने जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं और कंपनीज हैं उनके भी सेटअप्स थे, ताकि इन्वेस्टर्स खुद जाके देखें कि जो डिस्कशंस हो रही हैं वो ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है। तो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स एंड वी आर thankful to Allah के ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ एंड इन्वेस्टर्स वर वेरी हैप्पी। अभी भी इन्वेस्टर्स से बात कर रहे हैं एंड दे एक्नॉलेज कि उन्हें फुल स्पेक्ट्रम का आइडिया नहीं है पाकिस्तान के पोटेंशियल का, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस एक कॉन्फ्रेंस से हम सब कुछ हमने उनको बता दिया। इट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ इंगेजमेंट। तो एक तरफ इन्वेस्टर का ट्रस्ट बिल्ड हो कि गवर्नमेंट इज सीरियस, और जब तमाम मुल्क की लीडरशिप इकट्ठी है, सिविल मिलिट्री ऑल, कि हमने इस आईटी सेक्टर को सपोर्ट करना है, तो एक इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आता है कि पॉलिसी की कंटिन्यूटी भी रहेगी और इन्वेस्टर को हर किस्म की फैसिलिटेशन भी मिलेगी। जी बिल्कुल। अभी सैयद जुनैद साहब हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हम लेते हैं क्विक ब्रेक, और ब्रेक के बाद नाज़रीन आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, मद्दे मुकाबले में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़ेरे तमाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से आज जो एक बहुत बड़ी सिटिंग हुई, बहुत बड़ा सेमिनार था, जिसमें तमाम तर इशूज़ पर गौर किया गया कि असल इशूज़ क्या हैं, क्यों पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में जो ट्रू पोटेंशियल है इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा। सैयद जुनैद इमाम साहब, पॉलिसी लेवल पे आप बैठे हैं, कुछ इन चीज़ों के ऊपर रोशनी डालेगी कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हैं? यकीनी तौर पे हर शोबे में कोई मसाइल होते हैं, आईटी के शोबे में क्या इश्यूज़ हैं, क्या बोटलनेक्स हैं जो दूर करने की ज़रूरत है? देखिए, अगर आप होलिस्टिकली देखें, अगर आपने पाकिस्तान को एक बिजनेस हब बनाना है, तो किसी भी बिजनेस को जब आप एनालाइज करते हैं, उसकी एक सप्लाई साइड को देखते हैं, उधर क्या चैलेंजेस हैं, और डिमांड साइड पे क्या चैलेंजेस हैं। तो अगर पाकिस्तान के डिमांड साइड की चैलेंजेस लें तो ब्रांडिंग, पाकिस्तान का ब्रांड जो है उस तरह इस्टेब्लिश नहीं है जिस तरह हमारे कंपेटिटर्स का है। सो दैट्स वन। हमारी जो कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है कि मोस्टली जो आईटी कंपनीज हैं वो इस्टेब्लिश हुई हैं, इंजीनियर्स ग्रेजुएट करके निकले, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू किया और वो कंपनी में कन्वर्ट हुए और कंपनी उन्होंने ग्रो कर ली। सो वो बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, सो वो खुद भी मार्केटिंग पे और ब्रांडिंग पे बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करते और फोकस भी नहीं होता। तो ये हमारे डिमांड साइड पे एक दो वीकनेसेस हैं जो हमने ओवरकम करनी है। इसके अलावा भी हैं, वी हैव आइडेंटिफाइड, बट अगर आप उससे मेजर पूछते हैं तो ये एक दो हमारी मेजर हैं कि हमारा एक्सेस टू मार्केट्स जो है, हमारी ब्रांडिंग और हमारी अपनी मार्केटिंग की लिमिटेशंस की वजह से वो लिमिटेड है। व्हेन वी कम टू द सप्लाई साइड, स्किल सेट,
ابھی آئی واز لسننگ کہ سپلائی کے چیلنج کی بات ہوئی تھی. ڈیفینیٹلی ہم پچھلے کچھ سالوں میں بہت تیزی سے گروتھ ہوئی ہے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ کی. سپلائی اس حساب سے گرو نہیں ہوئی, تو سپلائی اور ڈیمانڈ کے درمیان ایک گیپ آ رہا ہے. سو ہم پچھلے ایک سال سے ایچ ای سی کے ساتھ بھی انگیجڈ ہیں, اور پھر ہم نے یہ کیا کہ جو اس سپلائی کے چیلنج کو اوور کم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے روٹ کاز انالیسس کیے. تو وی ریئلائز کہ جو گریجویٹس یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں ان کی کوالٹی کا ایک چیلنج ہے. تو لاسٹ ایئر سے ہم نے کچھ پروگرام شروع کیے انڈسٹری کے ساتھ مل کے, جیسے ٹیک لیب بوٹ کیمپ کیا, جو بچے یونیورسٹی سے نکل آئے ہیں ان کو ٹرین کرنے کا. پھر انڈسٹری اکیڈمیا برج پروگرام شروع کیا کہ جو بچے آلریڈی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں ان کا بھی کوالٹی امپروو کی جائے. سو اسکل سیٹ ڈیفینیٹلی ایک چیلنج ہے, اور گورنمنٹ کا کی فوکس ایریا ہے. اس بجٹ میں بھی بہت ہی ریزنیبل اماؤنٹ گورنمنٹ نے رکھی ہے اسکل سیٹ کو امپروو کرنے کی. جی عمار جعفری صاحب, جنید صاحب نے بہت سارے انہوں نے کہا کہ امپلیمنٹیشن کے جی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریفارمز, آپ نے پہلے بھی کہا کہ ریویمپنگ ہونی چاہیے, ریفارمز ہونی چاہیے. میں بہت شکریہ جی آپ کا. میں جو جنید صاحب نے بات کی نا اسکل سیٹس کی, میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں تھیوری پڑھائی جا رہی ہے, ہینڈز آن اسکل سیٹ پہ بہت کم فوکس ہے. دیکھیے ریسنٹلی گورنمنٹ نے بہت سارے انیشیٹوز لیے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ جتنے ہمارے پروگرام ہیں, چاہے وہ اگنائٹ کے ہیں, چاہے یہ جو ہے ہمارے جو بھی اسکل سیٹس کو امپروو کر رہے ہیں, وہ ٹریڈیشنل کورسز کروا رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں مثال دوں, مجھے کوئی کورس الیکٹریکل وہیکلس پہ نظر نہیں آتا, جبکہ 2030 تک ہم نے پتہ نہیں کتنے % اپنی وہیکل کو الیکٹریکل وہیکلس کرنا ہے. مجھے کوئی کورس نظر نہیں آتا آئی او ٹی کے اوپر, بلاک چین کے اوپر. یہ وہ سب چیزیں دنیا میں آ چکی ہیں. کاشف صاحب بیٹھے ہیں پروگرام کے اندر, مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو اس سرٹیفکیشن کے پیسے کر سکتے ہیں. بڑی مہنگی سرٹیفکیشنز ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے ایک ایسا پیرامڈ بنائے ٹریننگ کا کہ ڈاؤنسٹ لیول سے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو پک کرے اور گریجولی ان کو انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کرائے. یہ جو ہیوج, میں بڑے اعتماد سے بات کہتا ہوں کہ جتنے گورنمنٹ نے پچھلے 10 سالوں میں پیسے خرچ کیے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر, اس کا اگر وہ 10% بھی خرچ کریں انٹرنیشنل لیول کے اوپر سرٹیفکیشن کرانے کے اوپر. دیکھیے ایک بڑا اچھا اسٹیپ لیا ہے گورنمنٹ نے کہ جو ایچ ای سی ہے یہ اپنے وہ کورسرا وغیرہ کورس کو اوپن دے رہی. ایکسلنٹ, اس طرح کی چیزیں سامنے آنی چاہیے. یہ جو ہماری ٹریڈیشنل ڈگریز ہیں, ہم نے اس کا رکھا ہے یونیورسٹی پلس. یونیورسٹی پلس کیا ہے؟ یونیورسٹی اپنا کام کرے, انڈسٹری اپنا کام کرے. کاشف صاحب کو سن کے خوشی ہوگی, ہم نے ماگلا سلیکان ویلی کا افتتاح کر دیا ہے پاکستان کے اندر. ماگلا سلیکان ویلی, جی اس کا نام رکھ دیا ہے. میں جنید صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ 14 اگست کو ہم اس کا افتتاح کر رہے ہیں, تشریف لائیں اس کے اندر. دیکھیے ہمیں ہائپ کریٹ کرنی ہے ملک کے اندر. ہمیں وہ نعرے مارنے ہیں جس کے پیچھے صرف نعرہ نہ ہو, کام بھی ہو اس کے پیچھے. گورنمنٹ اپنا کام کرے, پرائیویٹ سیکٹر کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بہت امپورٹنٹ, بہت ضروری ہے. کاشف صاحب کی طرف بھی چل رہے ہیں. کاشف علی صاحب, جو باتیں عمار جعفری صاحب نے کی, جنید صاحب نے آپ نے سنی, آپ کیا سمجھتے ہیں ایز این انڈیپینڈنٹ آئی ٹی ایکسپرٹ, آپ کیا دیکھتے ہیں مسائل کہاں پہ ہیں؟ کیسے سلیکان کی جو کمپنیز ہیں وہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کر سکتی ہیں؟ جی میرا اس میں کچھ تھوڑا سا مختلف نقطہ نظر ہے. میں ایگری کرتا ہوں سید جنید صاحب نے جو کہا کہ ٹریننگ کے کچھ ایشوز ہیں, اس سے تھوڑا سا ہٹ کے کچھ پالیسی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, کچھ ہمارے فائنینشیل ایشوز ہیں. پاکستان جو پلے لسٹ سے نکلا ہے بہت بڑی کامیابی ہے, لیکن جو پیمنٹ گیٹ ویز پاکستان میں کھلنے چاہیے تاکہ انٹرنیشنل پیمنٹس, پے پال اور اس طرح کی چیزیں, یہ دوبارہ کہیے, یہ بڑی اہم بات کی آپ نے. پیمنٹ گیٹ وے تاکہ جی تاکہ پے پال یہ اس طرح کی چیزیں آئیں, جس کا فری لانسر جو ایک بہت چھوٹے لیول پہ بچہ بیٹھ کے جو کام کرے اس کو اس کا فائدہ ہو. اس کے علاوہ دوسرے انفراسٹرکچر کے ایشوز ہونے چاہیے. میرے پاس میں دس از مائی تھرڈ کمپنی, میں اپنی تیسری کمپنی چلا رہا ہوں. میں پاکستان سے لوگ ہائر کرتا ہوں, 4 دن کے لیے انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے. میں اگر میں یہ اپنے انویسٹرس کو ایکسپلین کروں, کیسے ایکسپلین کروں؟ 4 دن کے لیے پورے ملک میں انٹرنیٹ بند. جی تو $1 کا نقصان. ایسی جگہ دی تو ڈیلیوریبل ہے, ہمارا ڈیلیوریبل ہے, ہم نے دینا ہے, ٹھیک ہے, لائٹ چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو بیسک انفراسٹرکچر ہے نا. میں صرف میری تو یہ جو حکومت کی پالیسی ساز جو ادارے ہیں ان سے کہ بیسک انفراسٹرکچر دے دیں. جو بچہ بیٹھ کے صرف اس کے پاس انٹرنیٹ ہے اور لیپ ٹاپ ہے, اس نے اپنے لیے کرنا ہے, وہ خود ہی کمال کر لے گا. لوگوں میں ڈرائیو بہت ہے, لوگوں میں پیشن بہت ہے,
रॉ टैलेंट बहुत है, जिसको नर्चर करने की ज़रूरत है, जिसको तराशने की ज़रूरत है। आप यकीन करेंगे कि मुल्तान जैसे शहर से और साउथ पंजाब से मैंने सेल्स फोर्स के एक्सपर्ट निकाले व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय फर्स्ट कंपनी, ठीक है? उनको मैंने ट्रेन किया, उनको मैंने स्टाइपेंड दिया, और आज वो माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पे, उनमें से कुछ बाहर निकल गए हैं, कुछ इधर हैं, वो काम कर रहे हैं। तो आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो कर लें, और पॉलिसी पे जी, जी। तसलसल हो, ठीक है? जो पॉलिसी पे तसलसल हो, जिसकी बुनियाद पे इन्वेस्टर भी आके बात करें। मेरी कंपनी में इस वक्त एक इन्वेस्टर ऐसे हैं जिन्होंने उबर में पहला चेक लिख के दिया था, ठीक है? तो एक इट्स अ बिग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर मी एंड फॉर माय कंपनी। मेरी प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान में बैठ के लोग बना रहे हैं, ठीक है? तो अब उनकी जिस जो इन्वेस्टर है उसे पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं पता। मैं उससे गपशप कर रहा हूँ, मैं उससे कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा टैलेंट है, मैं उसे बता रहा हूँ चाय, वो कहता है कि न्यूयॉर्क में चाय बड़ी अच्छी मिलती थी, ही इज फ्रॉम न्यूयॉर्क। कहता है कि मगज का क्या होता है वो। अब मैं उससे इस तरह की बातें कर रहा हूँ। अब वो मैंने अगर उससे मैं कुछ पिच करूंगा तो उसने अपनी डिलीजेंस करेगा। वो उसकी एक टीम है, 10 लोग हैं उसके आसपास, वो डिलीजेंस करते हैं। वो डिलीजेंस क्या करते हैं, वो जाके देखते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे क्या पॉलिसीज आई हैं। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम नॉट ट्राइंग टू पॉइंट आउट समवन, मैं भी मिनिस्टर फ्राइडे की वेबसाइट पे गया इस प्रोग्राम पे शामिल होने से पहले, कोई रिसर्च पेपर नहीं था इस इन्वेस्टमेंट बोर्ड के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो अपने दूसरे मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और एक इंतहाई अहम तरीन इशू पाकिस्तान में शराब का, कि क्या शराब का कारोबार, उसकी क्या कानूनी और शरई हैसियत है। अभी चंद दिन पहले इस्लामाबाद में पार्लियामेंट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इंकशाफ किया कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो 50% पार्लियामेंटेरियंस शराब पीते हैं, जिस पे कमेटी में हंगामा हुआ। और इसके साथ ये भी कहा गया कि 2.5 करोड़ पाकिस्तानी भी शराब पीते हैं, ये उनका दावा था। और इसके ऊपर उन्हें चैलेंज किया वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांडियो ने। बेसिकली ये एक मसवदा बिल था जो कमेटी के इजलास में पेश किया जा रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि शराब के कारोबार को कानूनी हैसियत दी जाए। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल किबला एयाज साहब, इंतहाई मंजे हुए सीनियर स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, उन तमाम इशूज़ के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। किबला एयाज साहब, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप कैसे देखते हैं कि ये जो शराब के कारोबार को लीगलाइज करने की बात की जा रही है, तो पाकिस्तान तो एक इस्लामिक रिपब्लिक है, और फिर शराब की ममानियत कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बहुत अहम मसले पे मुझे दावत दी। मुझे तो अभी इल्म हुआ कि इस किस्म का एक बिल जो है वो कायमा कमेटी में आ गया पेश किया गया, बिल्कुल पेश किया गया। उसूलन तो ऐसा बिल जो है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भेजा जाना चाहिए, और इस किस्म के बिल जो हैं उन पर ये ज़रूरी है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का नुक्ता नज़र हासिल कर लिया जाए जी। तो ये बिल हमारे पास नहीं आया, ये हमारे पास आना चाहिए था, और फिर हम इस पर तफसीली रिपोर्ट देते। इससे पहले इस किस्म के मामलात आते रहे हैं, और कुछ मेंबरान कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी और मसीही कम्युनिटी के साथ था जी, उन्होंने यही कहा कि हमारे नाम पे शराब के परमिट जारी किए जाते हैं। बिल्कुल, अक्सर यही कहा जाता है कि उनके नाम पे परमिट ले लिए जाते हैं, और मसीहियत को इस बात का ये तासुर दिया जाता है कि उनके यहाँ शराब की इजाज़त है। तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे मज़हब में भी शराब की इजाज़त नहीं है और शराब ममनू है, इस तरह सिखिज़्म में भी शराब ममनू है। तो उन्होंने ये कहा था कि इसके लिए हमारा नाम इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इस किस्म की एक गुंजाइश तो है कि अगर मजहबी इबादात में शराब का इस्तेमाल हो तो उस हद तक इजाज़त होनी चाहिए।
تو یہ تو مسیحیوں کی طرف سے رمیش کمار صاحب کی طرف سے یہ بل آیا تھا، تو شرعی طور پہ تو یقیناً اس بات کی اجازت نہیں ہے، اور دیگر مذاہب میں بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی پبلک اجازت جو ہے اس کے بارے میں تو کوئی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے جی. اور یہ بل جو ہے یہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ریفر کر دیا جائے تاکہ ہم اس سلسلے میں ایک شرعی رائے جو ہے تفصیل کے ساتھ دے سکیں. جی قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی سید عمار جعفری صاحب. عمار جعفری صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان بنیادی طور پر ایک نظریاتی ریاست ہے، ایک اسلامی ریاست ہے، اور تمام تر قوانین جس طرح قبلہ ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کوئی ایسا قانون نہیں بننے دیا جاتا جو قانون اور سنہ یعنی اسلامی شریعت سے متصادم ہو. اور انہوں نے اقلیتوں کا بھی ذکر کیا کہ ان کے لیے یہ رائٹ ہے، پرمٹ انہیں ملنے چاہیے. ایشو تو پاکستان میں بہت سیریس ہے. اور پھر سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ 2.5 کروڑ پاکستانی، مطلب اس میں ان کا اشارہ مسلمانوں کی طرف بھی تھا. تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ایک اس کا لیگل پہلو ہے، ایک اس کا سوشل پہلو ہے، اور شرعی پہلو بھی ہے. شرعی پہلو بھی ہے. میں لیگل پہلو کروں گا، دس از اے کرائم، دس از اے کرائم، دس از اے کرائم، اور پولیس کے پاس کی کوگنیزنس لینے کے لیے امریکہ میں پابندی ہے، پابندی ہے، آپ امریکہ کر میں سکتے ہیں. پابندی ہے. اچھا، میں سمجھتا ہوں شرعی حوالے سے مولانا صاحب نے بہت اچھی بات بتا دی. اب میں اس کے سوشل بات کروں گا. جی. دیکھیے، یہ جو کوئی ڈرگز ہیں کسی قسم کی بھی، وہ اگلے جرائم کو جنم دیتی ہے، منشیات کی. تو پوری دنیا کے اندر اس کے خلاف اب کمپین ہو رہی ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ سب سے خطرناک کام ہے کہ چیزیں یونیورسٹیز میں پہنچ جائیں. جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹرینس کے حوالے سے ہمارے پارلیمنٹرینس ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں کہ ان کو ایک اچھی ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ نان ایشو ہے. اس وقت ہمارا ایشو جو وہ تعلیم ہے، صحت ہے، ملک میں ترقی ہے، ڈیولپمنٹ ہے. یہ تو بل نہیں جانا چاہیے تھا میرے حساب سے. اگر یہ گیا ہے تو یہ بہت. اور جو 2.5 کروڑ کی بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. ہمیں ان پہ غور کرنا چاہیے. بہت عام نقطہ آپ نے آیا ہے کہ 2.5 کروڑ بچہ ملک سے اسکول سے باہر ہے، تو ان کو اسکول میں لانا چاہیے. دیکھیے، ہم نے آج جو پاکستان میں حالات دیکھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ پچھلے 50-60 سال کی وہ غلطیاں جو ہم نے کی ہیں. پلیز یہ غلطیاں ابھی نہ کریں. ہم سول سوسائٹی کی طرف سے آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اپنے پارلیمنٹرینس سے، سب سے لوگوں سے، یہ نان ایشو ہے اس وقت. اس ہمارا ایشو تعلیم ہے، صحت ہے، اکنامک امپاورمنٹ ہے. ابھی جب پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے امپلائمنٹ ہے. آپ خود سوچیں کتنے یونیورسٹی گریجویٹس انپلائی پھر رہے ہیں. اور اگر اس طرح شراب آزاد ہو گئی تو پھر تو آپ کو گلی کوچے کے اندر ابھی بھی کچھ شہروں کے اندر یہ نشے لوگ نظر آتے ہیں آپ کو. پھر وہ جب مہنگی شراب نہیں ملے گی وہ چیپ طرف چلے جائیں گے، جس سے اموات بھی واقع جی اموات واقع ہو رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ پولیس کے لیے چیلنج بن جائے گا یہ بہت بڑا، کیونکہ جتنے آپ ڈرگز ایڈکٹ معاشرے میں بڑھیں گے ہمارے، اس کے اوپر زیادہ انفورسمنٹ ہونی چاہیے اس کے اوپر. جی قبلہ صاحب، آپ چونکہ ماشاءاللہ بہت پائے کے عالم دین بھی ہیں، کیا پیغام آپ دیں گے؟ چونکہ یہ چیز، یہ جسے کہتے ہیں یہ ممنوعہ مشروب پاکستان میں پاکستانی معاشرے میں ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. نائٹ پارٹیز ہو رہی ہیں سارے بڑے شہروں کے اندر، ڈرنک وہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے، گلوکوز. کچھ اس کے شرعی اعتبار سے چونکہ نیا اسلامی سال بھی شروع ہو چکا ہے، تو آپ کا پیغام بہت مؤثر ہوگا. ایک تو آپ نے کہا کہ اگر حکومت کو معاشی مسئلہ ہے تو دیگر ایشوز کے اوپر توجہ دی جائے. ایک جنرل میسج جو پاکستانی مسلمانوں تک پہنچے، جو ایک اپنے آپ کو لبرل کلاس جو تصور کرتی ہے، وہ اس مے قدے کے اندر، مے نوشی کے اندر بہت تیزی سے گر رہی ہے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں بالخصوص نوجوان طبقے میں یا اب اور بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن میں شناخت کا مسئلہ بن گیا ہے، آئیڈینٹی کا مسئلہ بن گیا ہے، اور قوم ایک احساس کمتری کا شکار ہونے جا رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے اندر ایک احساس تفاخر پیدا کریں اپنی روایت کے ساتھ، اپنی جو ہماری تاریخی شناخت ہے اس کے ساتھ، اور اس طرف ان کو لانے کی کوشش کریں. اور پھر ہمارے اپنے مشروب ہیں، ان مشروبوں کو ہم عام کرنے کی کوشش کریں. اور اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی شناخت کا انسلاخ کرنا چاہیے. یہ ایک مصنوعی کوشش ہے شناخت بنانے کی. تو اس کے لیے ریاست کی بڑی ذمہ داری ہے
اور ریاست اگر ایک منہج دے دے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی گنجائش موجود. جی بہت شکریہ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز صاحب اور سید عمار جعفری صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس انتہائی اہم اور حساس موضوع کے اوپر اپنی ان پٹ دی. پروگرام مد مقابل کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.